الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں انشاءاللہ آج تراویح میں پڑھا جانے والا پارہ نمبر 13 انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ ہمتاً گوش ہو کر سماعت کیجیے گا اور مزید آگے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا۔ ناظرین، 13ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ یوسف کا آخر اور سورۃ الرعد مکمل اور سورہ ابراہیم پوری۔ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سورہ یوسف کی روشنی میں 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک وہ حصہ جو گھر میں گزرا، دوسرا وہ حصہ جو غلام کی حیثیت سے مصر کے بازار میں اور عزیز مصر کے گھر میں، اور تیسرا وہ حصہ جو اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا اور وہ ہے مصر کے تخت پر بیٹھنا، پہلے وزیر خزانہ یا وزیر زراعت بننا اور اس کے بعد مطلق العنان وزیر اعظم بن جانا اور بادشاہ بن جانا۔ 2 حصوں کا ذکر گزشتہ پارے یعنی پارہ نمبر 2 میں سورہ یوسف کے روشنی میں گزر چکا ہے، آپ ہماری وہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا حصہ ہے مصر میں حکمران کی حیثیت سے، اس پارے کے اندر وہ حصہ موجود ہے زیادہ تر۔ پارے کا آغاز انسان کی طبیعت میں موجود 3 حصوں کے ذکر سے ہے، 3 حصوں کے ذکر سے ہے، یعنی انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے 3 حصے رکھی ہوئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایسی طبیعت ہے جو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ گناہ کر لیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، کون سا موت اتنی جلدی آ رہی ہے، فلاں بھی تو گناہ کر رہا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، اگر آدمی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ نفس اسے، یہ طبیعت اسے، حس اسے ملامت کرتی ہے اور وہ شرمندگی کا سامنا کرتا ہے، اپنے تئیں افسوس کرتا ہے، اور جسے ہم اپنی سادہ زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان کا احساس دلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کا ذکر دوسرے مقام پر موجود ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اسی نفس امارہ کا ذکر ہے، اور یہ الفاظ کس نے کہیں کہ جی میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، انسانی طبیعت کے اندر نفس امارہ بھی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جس پر اللہ رب العزت رحمت کرے، رحم کرے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ الفاظ کس نے کہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یا تو عزیز مصر کی بیوی نے اقرار جرم کے وقت یہ الفاظ کہے تھے، ٹھیک ہے، اور یوسف علیہ السلام کی بات کے جواب میں، اور یا پھر جو ہے نا یہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً کہے تھے۔ یاد رہے کہ ہر انسان میں یہ نفس امارہ موجود ہے جو دن رات جو ہے نا انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نفس کا ذکر، اس طبیعت کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ انسان 2 باتیں مد نظر رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے جو اندر موجود ہے، گھر کے اندر موجود ہے، تو جب گھر کے اندر موجود ہے، وجود کے اندر موجود ہے، تو اس سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، جسے کہتے ہیں آستین کا سانپ، اس سے زیادہ بندہ چوکنا رہے، احتیاط میں رہے۔ اس کا وار بھی بڑا کاری ہوتا ہے، ذرا سی سستی بھی ہو۔ اور نمبر 2، نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور وہ 70 سالہ زندگی میں کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ بات خود کہی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہا کرو، اپنی پاکیوں کی جو ہے نا وہ ببانگ دہل اعلان نہ کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نفس سے جو ہے نا وہ پناہ مانگنے کی دعائیں بھی امت کو سکھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ یا وزیر زراعت کی حیثیت سے مقرر ہو گئے، اور بادشاہ وقت نے جب دیکھا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے، اور یہ تو ذہین اور فطین انسان ہے اور صاحب علم ہے، تو خود بلا کر انہیں اس اعزاز و اکرام سے نوازا
اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت درخواست بھی کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے وقت بدلتے دیر نہیں لگتا کہ ایک وہ شخص جو تنہا تھا، غلام کی حیثیت سے مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں بظاہر کھلونا بنا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے وقت بدلا، حیثیت بدلی، اور اللہ رب العزت نے اسے وزیر مملکت بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے حکومتی عہدے، حکومتی جو مناصب ہیں وہ برے نہیں ہیں، اگر خدمت کی نیت سے کی جائے، یہ عہدے لیے جائیں اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ لیکن پیچھے وعدے اور جو ہے نا وہ یعنی اعلانات تو اس طرح کے ہوں کہ جی ہم قوم کی خدمت کریں گے، اور جب بندہ جو ہے نا برسر اقتدار آئے اور قوم کو لوٹنا شروع کر دے تو پھر یہی حکومت اور یہی منصب وبال بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ حیثیت اللہ رب العزت نے برقرار رکھی، اور پھر جو ہے وہ قحط کا موسم آ گیا، آس پاس غلہ ختم ہو گیا، اور یہاں الحمدللہ مصر کے اندر موجود تھا۔ بھائیوں کی آمد شروع ہو گئی، سگے بھائیوں کی، ان کو پتہ چلا کہ جی مصر کے اندر جو ہے نا ایک رحیم بادشاہ موجود ہے، تو آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا، وہ نہیں پہچان سکے، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ساری باتوں کو بھلا کر انہیں عزت دی، والدین کی خیر و عافیت دریافت کی، اور قانون کے مطابق، اصول کے مطابق ہر بندے کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر جو ہے نا وہ، یعنی ایک اونٹ جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے وہ غلہ دیا جاتا تھا، اور یہی غلہ دیا گیا۔ اور یہ اس لیے اصول مقرر کیا گیا تاکہ امیر لوگ مہنگے داموں آگے جا کے لوگوں کو فروخت نہ کریں یہاں سے فری لے کر، اور جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ تو جب بھائیوں نے اضافی غلہ مانگا اپنے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے اور والدین کے لیے، تو انہیں دے دیے گئے، لیکن وضاحت کی گئی کہ اگلی دفعہ آپ کو بوڑھے والدین کے لیے تو مل جائے گا، لیکن جب تک آپ کا جوان بھائی نہیں آئے گا اور اس کو جو ہے وہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو غلہ جو ہے وہ اسی اصول کے مطابق دیا گیا، اور مقصد یہ تھا جوان بھائی کو بلوانے کا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس محبوب بھائی سے جو ہے وہ ملاقات کر سکیں۔ انہیں مزید اضافی دیا گیا تاکہ وہ اگلی دفعہ لے کر آئیں۔ خیر یہ لے گئے، والد کے سامنے درخواست رکھی کہ جی اگلی دفعہ جو ہے نا وہ اس بھائی کا جو ہے نا وہ غلہ نہیں ملے گا، تو اب اسے بھیج دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو باپ یعقوب علیہ السلام نے کھو دیا تھا، کتنا مشکل ہے ایک والد کے لیے خود سے بچے کو دور کرنا، اسے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم مجھے قسم نہیں دو گے اور ضمانت نہیں دو گے تب تک میں اس بچے کو نہیں بھیجوں گا۔ اور پھر انہوں نے ضمانت دی تو بھیج دیا، اور پھر انہیں سمجھایا کہ دیکھو جب تم کٹھے چلو گے، ایک ہی باپ کے 11 بھائی 10 بھائی، ایک ہی باپ کے 11 یا 10 بیٹے جب کٹھے چلتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت ہوتی ہے اور ایک قسم کا اعزاز ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تم نے الگ الگ چلنا ہے تاکہ نظر سے بچ سکو، اور اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک تدبیر تھی، یہ ایک نبی کی، ایک والد کی تدبیر تھی، اور اگر یہ تدبیر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کرے گی، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا۔ خیر بنیامین کو اگلی دفعہ لے آئے باپ کو اعتماد میں لے کر۔ یوسف علیہ السلام اپنے اسی بھائی کو الگ لے کر گئے اور بتایا کہ میں یوسف ہی ہوں، لیکن کسی اور کو نہیں بتانا، باقی بھائیوں کو۔ اب بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر سوچ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے تدبیر کی، اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ کا پیمانہ بھائی کے سامان والے جو ہے نا وہ جو تھیلا ہے اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو وہ رکھ دیا گیا۔ جب جانے لگا یہ قافلہ تو پیچھے سے آواز دی گئی جی بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چور نظر آتے ہیں، ہم تو پہلے بھی آئے ہیں۔ تو کہا کہ جی، انہوں نے کہا پھر تم ہی بتا دو، بادشاہ کے جو درباریوں ہیں، تم ہی بتا دو پھر سزا اس کی کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا جی جس کے پاس وہ ملے گا اسے آپ روک لیں، اسے قید کر لیں۔ اور وہی ہوا کہ آخر میں جو ہے نا چیک کرتے ہوئے اسی بھائی کے جو ہے نا وہ سامان سے وہ نکل گیا، بادشاہ نے رکھ لیا۔ اور بھائیوں کے لیے یہ بات زمین میں گڑ جانے والی تھی کہ باپ کا سامنا کیسے کریں گے، پہلے ایک بھائی کھو دیا اور اگلا کھو دیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جی میں تو جب تک میں والد کے سامنے نہیں جا سکتا، میرے اندر یہ جرأت نہیں، جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں تو یہیں رکا ہوا ہوں یہاں تک کہ مجھے والد اجازت دے دیں۔ اب 3 بیٹے کھو دیے یعقوب علیہ السلام نے، باقی گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور رو کر جو ہے نا آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ کھو دی۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ ایک باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور ان کے درمیان محبت کا معیار اور درجہ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی دوبارہ تیسری دفعہ جو ہے نا وہ بھائی آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا وہ مسکینی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی سب کچھ تو ختم ہو گیا، تو آپ مہربانی کریں، صدقہ کریں اور اب ہمارے بھائیوں کو بھی جانے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے خود کا اظہار کر دیا، کھول دیا خود کو، اپنی شناخت کروائی، بھائی پہلے پہچان نہ سکے کیا واقعی یوسف ہے، کہاں میں یوسف ہوں، اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان کیا، مجھے یہاں لا کے بٹھا دیا، اعزاز دیا، عزت دی۔ بھائیوں نے بھی پھر اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت سے نوازا، آپ کو ترجیح دی اور ہم اپنی غلطی کے سبب پیچھے رہ گئے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی قمیص دی۔ ابھی یہ قافلہ رستے میں تھا، مصر سے نکلا اور باپ کو وہاں خوشبو آ گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے کہ قریب پڑے یعنی فلسطین کے کنعان کے کنویں میں، لیکن جو ہے نا والد کو جو ہے نا خوشبو نہیں آئی، اور جب اللہ رب العزت نے چاہا، جب اللہ رب العزت کی تدبیر کارگر ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہوا، اتنی دور سے خوشبو آئی۔ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے اور اس کی مصلحت ہے۔ اور پھر ان کی بینائی واپس آ گئی اور انہوں نے اس وقت بھی، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی اظہار کیا کہ بھی مجھے جو ہے نا میں یہ بو محسوس کر رہا ہوں، یہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بھی یہ بھول بھلیوں والی باتیں کر رہے۔ تو واقعی ایسا ہوا، اور پھر جو ہے نا سارے بہن بھائی والدین سمیت حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور سارے ہی سجدہ ریز ہو گئے، اور تب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے واضح کیا کہ والد صاحب یہ ہے اس خواب کی تعبیر، یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے جیل سے نکالا، یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے غلامی سے نکالا اور مجھے یہاں تخت پہ بٹھا دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اب جو ہے وہ اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اٹھا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد بھی مکی صورت ہے اور یہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا جو قیام کا آخری دور ہے اس میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ مشرکین کا جو کفر ہے اور توحید، عقیدت، آخرت اور رسالت کا انکار جو ہے یہ آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا سخت چالیں چلی جا رہی ہیں۔ سورت کی 3 ابتدائی رکوع کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف ہے، کبھی اللہ کی تخلیقات کے حوالے سے ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنے جو ہے نا وقت مقررہ پر ہے اور چل رہا ہے، اور اس نے زمین کو پھیلایا اور زمین میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے باغات، پھل اور سبزیاں رکھیں جن کے ذائقے مختلف ہے، پانی ایک ہی لگتا ہے، ذائقے مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، کیفیت مختلف ہے، تاثیر مختلف ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق پھر اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ جب ہر چیز اس نے بنائی ہے اور ہر چیز، ہر مخلوق پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو پھر تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں سجدہ ریز ہوتے؟ دراصل مشرکین مکہ کو سمجھانے کی ضرورت تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو یعنی معبودان باطل ہے ان کی بے بسی کا اظہار کیا اور بتایا کہ جی جو دیکھنے والا ہے اور جو دیکھنے والا نہیں، یعنی اندھا اور بینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اس طرح اندھیرے اور جو ہے نا وہ نور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتا ہے، اور کیا انہوں نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں کچھ اور پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیز اور ان کی پیدا کردہ چیز مل گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا جی یہ کس کا شاہکار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ مزید 2 مثالوں سے سمجھایا۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ آج نہیں تو کل ہم حق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ جس طرح بارش کے پانی سے جھاگ تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن جھاگ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، فائدہ مند چیز یعنی پانی زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، تو کفر بھی ایک جھاگ کی طرح ہے، بظاہر بڑا شور، بڑا غلغلہ ہے اور بڑا جوش ہے، لیکن وہ صرف جھاگ کی طرح ہے۔ اور پھر دوسری مثال یہ دی کہ جس طرح یعنی سونے کو جب صاف کیا جاتا ہے، کندن بنایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس پہ جھاگ آتی ہے تو وہ جھاگ بھی ختم ہو جاتی ہے، کفر بھی ایسی جھاگ کی طرح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے
ان کی بے بسی کا اظہار یوں بھی کیا کہ غیر اللہ کو پکارنے والے ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ پانی آ جا، میرے منہ میں آ جا، بھر جا، لیکن وہ پانی کبھی نہیں آتا۔ تو بعینی ایسے ہی ہے مشرکین مکہ کے جو معبود ہیں ان کی حالت بھی یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کیا کہ تم نبی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، سخت چالیں چل رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اس نبی کی حفاظت پر اللہ رب العزت نے نہ صرف فرشتے مقرر کیے ہیں بلکہ اس کی جانثار صحابہ بھی موجود ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی سدا حفاظت میں ہے۔ اور اگر تم نے توحید کو مان کر اور جو ہے نا وہ شکر کا رستہ اختیار نہ کیا، کفران نعمت پر تلے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے اوصاف اللہ رب العزت نے ذکر کیے کہ ان کو اللہ رب العزت جنات سے نوازے گا، اور ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ رشتہ داری بلاتے ہیں، وہ جو ہے نا وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اور یہ نیک کام صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو انہیں بدلے میں جنت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اطمینان قلب کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ آج لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دماغی مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں، اور موسیقی کے دلداداں ہیں، موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ عارضی ممکن ہے جو ہے نا غذا بن جائے اور سرور آئے، لیکن دائمی لذت اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذکر سے آتی ہے۔ اور یہاں قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے عظمت بیان کی کہ مشرکین مکہ آپ سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ معجزے کا مطالبہ ماننے کے لیے نہیں کرتے، یہ تو بے بس کرنے کے لیے کرتے ہیں اور مذاق اور تمسخر کے لیے کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہ اگر یہ نشانیوں کی طرف جائیں تو قرآن مجید کی وجہ سے تو پہاڑ چلنے اور مردے بولنے لگ جائیں۔ سامعین، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر انبیاء کی حیثیت کا ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء رسول ہم نے بھیجے ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ جی، اس سورت کی جو اس پارے کی جو آخری سورت ہے سورہ ابراہیم، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم جو ہے سورۃ الرعد کے بعد مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی زیادہ تر یہ اصول بیان ہوا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے اور جو توحید کو نہیں مانتا، یوں ناشکری کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت پر اتر آتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اسے وافر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور انہی اصولوں کی وضاحت کی گئی، انہی دو اصولوں کی۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کے مقصد نزول سے کہ یہ قصے کہانیوں کی یا ڈائجسٹ کی طرح جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا لوگوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے، نیکی کی طرف لے کر آتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور ہر نبی کو جو بھیجا گیا ہے انہی کی زبان میں، اسی قوم کی زبان میں بھیجا گیا ہے کہ آپ اسی قوم کی جو ہے نا زبان میں جو ہے انہیں تبلیغ کرے تاکہ انہیں سمجھ آئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں اسی بات کا ذکر کیا کہ رب کی توحید کو مانو گے اور شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور توحید کا انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میں پھر جو ہے نا وہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرعون، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی مثال دی، اور انبیاء کی زبانی یہ الفاظ بھی کہے کہ ہم اپنی مرضی سے معجزات نہیں لا سکتے، چنانچہ کرامات اور معجزات کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اس کا صدور تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ ولی کی جو کرامت ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ سابقہ اقوام کی ناشکری کی تاریخ اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ رسولوں نے کہا کہ بھی تم انسان بن جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم اس دھرتی سے نکال دیں گے، یا پھر جو ہے نا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، دین چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا اور جہنم کی سختیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کے نام سے یہ صورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے کہ جنہوں نے توحید والا رستہ اختیار کیا اور بے سر و سامان اپنے علاقے سے نکلے، بیوی ہاجرہ، بیٹا اسماعیل ہے، تھوڑا سا زاد راہ ختم ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے پھر وہاں ایسا چشمہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے، آب زمزم۔ اور پھر اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو آباد کیا۔ آج دیکھ لیں سب سے بڑا اجتماع جو حج کی صورت میں ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر وہ وہاں بیت اللہ میں ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پھلوں والی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس جو ہے نا پھل کا موسم نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو وہاں ملتا ہے اور دستیاب رہتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ
مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی ہماری دعا قبول کر، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے قیامت والے دن۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، آخرت کی سختیوں کا ذکر کیا اور اپنی قوت کا اظہار کیا، اور پچھلی اقوام پر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔